السلام علیکم گائز، دس از ابراہیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. سو گائز، آج ہے ہماری ٹریولنگ سیریز کا پارٹ 2، جس میں میں اپنے گاؤں میں 2 دن رہ کے ابھی میں کوٹلی جا رہا ہوں. تو کوٹلی جاتے ہوئے میں راولا کوٹ اور ہجیرہ سے ہوتے ہوئے جاؤں گا. تو میں آپ کو بیچ میں، راستے کے بیچ میں آپ کو سارے خوبصورت سپاٹس اور ساتھ میں ڈسکشن آپ سے کروں گا. سو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا گاؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہمارے سفر کا آغاز موری فرمان شاہ سے ہوا، جو کہ ضلع پونچھ کا باغ کی طرف آخری گاؤں ہے. یہاں کثیر تعداد میں سادات قبیلہ آباد ہے، جو کہ قریبی ملک کا دوسرے گاؤں تک پھیلا ہوا ہے. یہاں کا بوائز ہائی اسکول ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے قرب و جوار کی نامی گرامی شخصیات نے تعلیم حاصل کی. شجاع آباد ضلع باغ آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت گاؤں ہے. یہ ضلع باغ کا ضلع پونچھ کی طرف آخری گاؤں ہے، جو کہ قدرتی حسن اور سرسبز پہاڑی مناظر کے درمیان واقع ہے. یہاں پر زیادہ تر ملدیال یعنی مغل قبیلہ آباد ہے، جو اس علاقے کے قدیم اور اہم قبائل میں سے ہے. گاؤں کے لوگ زیادہ تر زرعی پیشے، بیرون ممالک ملازمت اور حکومتی اداروں میں ملازمت سے منسلک ہیں. پاراٹ تحصیل راولا کوٹ ضلع پونچھ کا ایک حسین پہاڑی گاؤں ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 1544 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. یہاں کی بیشتر آبادی بھٹی راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور کچھ دوسرے قبائل مثلاً سادات اور سدوزئی بھی آباد ہیں. مقامی لوگ مزاحمتی، مہمان نواز اور زرعی پیشور ہیں. یہاں گندم، مکئی اور سبزیوں کی کاشت معمول ہے. راولا کوٹ آزاد جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کا مرکزی اور دلکش وادی نما شہر ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 1600 میٹر یعنی 5300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور اپنی سرسبز پہاڑیوں، گھنے جنگلات، برف پوش چوٹیوں اور بہتے چشموں کی وجہ سے اکثر چھوٹا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے. اسلام آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ شہر نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ خوشگوار موسم اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. انتظامی لحاظ سے راولا کوٹ ضلع پونچھ کا صدر مقام ہے اور مختلف تحصیلوں اور یونین کونسلوں پر مشتمل ہے، جو مقامی سطح پر بلدیاتی اداروں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں. یہاں کی آبادی میں سدوزائی، راجپوت، گجر اور مغل قبائل شامل ہیں، جبکہ مقامی زبان پہاڑی ہے اور اردو بھی عام طور پر بولی جاتی ہے. معیشت کا بڑا انحصار زراعت اور باغبانی پر ہے، جہاں گندم، مکئی، دالیں اور پھل جیسے سیب، خوبانی اور آلو بخارا بڑے پیمانے پر پیدا کیے جاتے ہیں. چھوٹے پیمانے پر کاروبار، مقامی دستکاری، لکڑی کا کام اور مویشی بانی بھی روزگار کے اہم ذرائع ہیں. سیاحت کے اعتبار سے راولا کوٹ آزاد کشمیر کا ایک نمایاں مرکز ہے، جہاں تولی پیر، بنجوسا، دیوی گلی، سنگولا اور دیگر بلند پہاڑی علاقے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے پرکشش ہیں. خوبصورت نظارے، کیمپنگ سائٹس، ہائکنگ ٹریکس اور جھیلیں اس خطے کی سیاحتی کشش کو مزید بڑھاتی ہیں. تاریخی طور پر راولا کوٹ اور پونچھ کے لوگوں نے تحریک آزادی جموں کشمیر میں اہم کردار ادا کیا. 1947 میں ڈوگرا راج کے خلاف پونچھ بغاوت اسی خطے سے اٹھی، جس نے ریاست کے ایک بڑے حصے کو آزاد کرانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. مقامی قبائل نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی بنیاد رکھی، اور آج بھی راولا کوٹ اس تاریخی جدوجہد کا مرکز مانا جاتا ہے. کھائی گلہ راولا کوٹ سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سرسبز و شاداب قصبہ ہے. راولا کوٹ سے ہجیرہ جانے والی سڑک کھائی گلہ سے گزرتی ہے. یہاں بازار کافی تنگ ہونے کی وجہ سے اکثر ٹریفک جام رہتا ہے.
ہجیرہ آزاد جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ایک اہم سرحدی شہر ہے جو اپنی اسٹریٹجک حیثیت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر راولاکوٹ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ضلع پونچھ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب اور آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں سے ملانے والے اہم تجارتی اور سفری راستے کا مرکز ہے۔ انتظامی طور پر ہجیرہ تحصیل کا درجہ رکھتا ہے اور اس میں مختلف یونین کونسلیں شامل ہیں جو مقامی سطح پر شہری سہولیات اور ترقیاتی کاموں کا انتظام سنبھالتی ہیں۔ ہجیرہ سے تتہ پانی کا راستہ ایک جغرافیائی اور سیاحتی اعتبار سے نہایت اہم راستہ ہے جو پونچھ دریا کے دائیں کنارے سے ہوتا ہوا تتہ پانی جاتا ہے۔ ہجیرہ سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تتہ پانی نہ صرف اسٹریٹجک حوالے سے اہم ہے بلکہ قدرتی حسن، گرم پانی کے چشموں اور دریا کے کنارے واقع خوبصورتی کی بدولت مشہور ہے۔ اس راستے میں جو نمایاں گاؤں آتے ہیں ان میں بارل گاؤں، تیتری نوٹ، چاوڑا، منڈول اور بٹل بھی شامل ہیں۔ یہ دیہات پونچھ کے گھنے پہاڑی سلسلوں میں آباد ہیں جن کے کنارے زرخیز کھیت، چھوٹے نالے اور گھنے جنگلات ہیں۔ پونچھ دریا کی گہری وادیوں سے نکلنے والی خوبصورت سبزہ زاریاں اور پہاڑی راستے سفر کو اور بھی دلکش بناتے ہیں۔ دریائے پونچھ اس پورے علاقے کو زندگی سے بھر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرتا ہے بلکہ قدرتی مناظر کے حسین امتزاج کے ساتھ بہتا ہے۔ تتہ پانی دریائے پونچھ کے کنارے واقع یہ دلکش مقام اپنے قدرتی گرم چشموں کے لیے مشہور ہے جہاں ہر سال ہزاروں سیاح شفائی پانی سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ دریا کے نیلگوں پانی اور ارد گرد کے سرسبز پہاڑ اس جگہ کو مزید پرکشش بناتے ہیں۔ تتہ پانی کا راستہ ہجیرہ سے گزرتا ہوا خوبصورت پہاڑی مناظر پیش کرتا ہے اور یہاں کے تاریخی پل اور قدرتی چشمے فوٹوگرافی اور ولاگنگ کے لیے شاندار لوکیشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف سیاحت کے لیے اہم ہے بلکہ صحت یابی اور قدرتی سکون کے متلاشی افراد کے لیے بھی ایک مثالی مقام ہے۔ تتہ پانی سے کوٹلی شہر تک روڈ کا فاصلہ تقریباً 25 سے 28 کلومیٹر ہے جو دریائے پونچھ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ روڈ سرسبز پہاڑی سلسلوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہے جہاں راستے کے کنارے قدرتی چشمے، پتھریلے چھوٹے پہاڑ اور دریا کا بہاؤ سفر کو فلماتی مناظرات کا حصہ بناتے ہیں۔
سڑک کوٹلی پہنچنے پر کھلے میدان، نیچے بہتا دریائے پونچھ اور ساردھا پوائنٹ جیسے نظاروں سے بھرپور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیجئے، ہم کوٹلی پہنچ چکے۔ ویسے کوٹلی کا تاریخی پس منظر بھی دلچسپ ہے، جس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلوماتی اور تفریحی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔